اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مجھے اس دن اس مہینے میں قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیری رحمت واسعہ کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔ دعائیہ فقرے میں قرآن مجید کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ ربیع القرآن یعنی قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو کلام الہیہ کے ساتھ خاص نسبت ہے، اس لیے کہ اکثر صحفائے آسمانی کلام ہائے الہی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں، خاص کر کے کتب اربعہ زبور، توریت، انجیل اور قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا۔ ماہ رمضان کا سارا حسن یہ ہے کہ اس میں اللہ نے لیلۃ القدر کو قرار دیا، اور لیلۃ القدر کا سارا حسن یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قلب مطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماہ رمضان کا سارا حسن قرآن مجید کا نزول ہے۔ جتنا بھی مقام رمضان کا ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ یوں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، ہم پر مسئولیت آ جاتی ہے کہ ہم سال پورا قرآن سے متمسک رہیں، قرآن سے جڑے رہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اما خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں تفکر نہیں، تعقل نہیں، فقط تلاوت کرنے کا اجر و حساب ہے۔ اگر کوئی قرآن میں تفکر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں جو اجر ہوگا، جو ثواب ہوگا، اسے میں اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے ہیں، گمان تک نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان سے ہمیں سیرت میں ملتا ہے، ائمہ ہو یا ہمارے دینی بزرگان مراجع ہوں، کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ جڑتے تھے، قرآن کی زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سال بھر قرآن سے جڑے رہتے تھے۔ آپ روزانہ سال بھر روزانہ ایک جز، ایک پارہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اما ماہ مبارک رمضان میں ہر ایک دن میں آپ 3 قرآن کے پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ آپ کی آنکھیں کمزور پڑ گئیں، آپ کو دکھنا آپ کو کم پڑ گیا، نظر نہ آیا، تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا آپ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، بس آپ قرآن کی تلاوت کم کریں۔ تو امام خمینی کے جواب کو سنیں، خدا کی قسم سننے کے لائق ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا ان آنکھوں کا کیا کرنا جو تلاوت قرآن مجید کے بغیر ہوں۔ میں آنکھیں چاہتا ہوں تاکہ تلاوت قرآن پاک کر سکوں، آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کروں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان میں خاص نسبت ہے، قرآن کے ساتھ کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین اور مضبوط ترین وسیلہ قرآن مجید ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے جڑیں تاکہ یہ اللہ تک پہنچ سکے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہاں نازل بمعنی پھینکنا نہیں ہے، بلکہ نازل بمعنی لڑکانا ہے۔ ایک دفعہ ایک چیز اوپر سے نیچے کی طرف پھینکی جاتی ہے تو پھر اس چیز کا اوپر سے رابطہ کٹ جاتا ہے، اس کا رابطہ فقط نیچے تک رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چیز اوپر سے نیچے کی طرف لٹکائی جاتی ہے تو پھر اس چیز کا رابطہ ہم اوپر ہوتا ہے، ہم اس چیز کا رابطہ نیچے ہوتا ہے۔ مثال لے لیجیے، آپ چھت پر چڑھیں اور ایک رسی کو اوپر سے نیچے کی طرف ایک دفعہ آپ پھینک دیں تو پوری کی پوری رسی نیچے آ جائے گی، اوپر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک دفعہ آپ لٹکا دیں تو اس رسی کا ایک سرا زمین میں آئے گا، نیچے آئے گا، ایک سرا اوپر ہوگا۔ تو قرآن کو اللہ نے اوپر سے نیچے پھینکا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اوپر سے نیچے کی طرف لٹکایا ہے۔ ایک سرا اللہ کے پاس ہے اس رسی کا، قرآنی رسی کا، اور دوسرا سرا میں اور آپ کے پاس ہے۔ میں اور آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور پکڑتے ہوئے اس کے ذریعے سے، اس وسیلے سے، اس کے وسیلے سے میں اور آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا پڑھانا، جن کا سننا سنانا، اور جس کا سمجھانا اور سمجھنا بے حد ثواب رکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اور سمجھنا سمجھانا ثواب رکھتا ہو۔ صرف اور صرف قرآن کے لیے یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ کتاب فقط ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت ہے، موعظہ ہے، اور یہ دلوں کی شفا ہے، اور اسی طرح مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ کلام مجید خود کہتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے لوگو تمہاری جانب اللہ کی طرف سے موعظہ آیا، نصیحت آئی، من ربکم تمہارے پروردگار کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، یہ کلام الہی، اس میں تمہارے دلوں کی شفا موجود ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر انسان کے قلوب کے لیے اللہ کی جانب سے شفا موجود ہے۔ وہ ہدی و رحمہ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کوئی اور کتاب آپ نہیں دکھا سکتے جو شفا ہو دلوں کے لیے، جو رحمت ہو، جو موعظہ ہو، جو ہدایت ہو۔ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن کے لیے حاصل ہے، اور اس میں دنیا و آخرت کے تمام تر مسائل کا حل موجود ہے۔ بس کوئی ہو جو اس قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار کرے۔ خدا کی قسم یہ وہ کتاب ہے جو دلوں سے قساوت، زنگ آلودگی اور برے خیالات کو پاک کر دیتا ہے۔ بس آپ انس برقرار کر کے دیکھیں، آپ تلاوت کرتے رہیں، دیکھیں تمہارے دل کتنے نرم ہو جاتے ہیں، کس طرح صاف شفاف آئینے کی طرح دل بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن صرف افراد ہی نہیں بلکہ مردہ قوموں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کی تجارت کائنات کی وہ واحد تجارت ہے جس میں تاجر کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب بھی کوئی تاجر کوئی دنیاوی یا دیگر تجارت کرنے لگتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ مجھے اس تجارت میں منفعت ہوگی، جی وہ رسک لیتا ہے اور تجارت کو شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کا کہنا ہے کہ قرآن کی تلاوت وہ واحد تجارت ہے اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں معاملہ بھی آپ قرآن کی تلاوت کا جو کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، مشتری تو دیکھیں کون ہے۔ جی قرآن مجید میں اس حوالے سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، بے شک جو لوگ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اللہ کی عطا کردہ مال سے مخفیانہ و علنی راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبر، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ نماز قائم کرنا، انفاق کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا،
یہ وہ واحد تجارت ہے جس میں تاجر کے لیے نقصان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، بلکہ اس تجارت میں نقصان اور زیاں کا کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے اس تجارت میں منفعت اور فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ 100% اللہ اپنے فضل سے اس تاجر کو عطا کرے گا جو قرآن کی تلاوت کی تجارت کرتا ہے، نماز کے قائم کرنے کی تجارت کرتا ہے اور انفاق کی تجارت کرتا ہے۔ انہ غفور شکور، اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے، جو وعدہ دیتا ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے خداوندہ ہمیں کلام الہی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔